آپ شاید دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، لیکن اگر آپ کے فیصلے آپ کی خواہشات کر رہی ہوں، اگر آپ اللہ کا حکم جانتے ہوئے بھی اپنے نفس کی بات مانتے ہوں، تو قرآن ایک خوفناک سوال پوچھتا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ سورۃ الجاثیہ۔ ذرا سوچئے، کیا انسان سجدہ کیے بغیر بھی کسی چیز کو اپنا خدا بنا سکتا ہے؟ اور حیران کن بات، ماڈرن نیورو سائنس کہتی ہے انسان کا دماغ واقعی خواہشات کا غلام بن سکتا ہے۔ یعنی قرآن جس نفس کی بات کر رہا تھا، سائنس آج اسے ایڈکٹیو بیہیورل سسٹم کہتی ہے۔ سوال یہ ہے، کہیں ہم عبادت تو اللہ کی نہیں بلکہ اطاعت اپنے نفس کی تو نہیں کر رہے؟ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پر گفتگو کریں گے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، صحیح احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں اس عظیم کائناتی راز سے پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ ایسی معلومات جاننے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی معلومات آپ کی سوچ کی دنیا بدل سکتی ہے۔ قرآن ایک ایسے بت کا ذکر کرتا ہے جو پتھر کا نہیں، لکڑی کا نہیں بلکہ انسان کے سینے کے اندر ہوتا ہے۔ وہ بت ہے نفس۔ نفس آخر ہے کیا؟ نفس صرف خواہشات کا نام نہیں، یہ انسان کے اندر موجود ڈیزائرز، ایموشنز، کریونگز، ایگو، ٹیمپٹیشنز، ویلیڈیشن سیکنگ کا مجموعہ ہے۔ بھوک نفس، آرام کی خواہش نفس، شہرت کی طلب نفس، لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش یہ بھی نفس۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خواہش رکھنا گناہ ہے۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب نفس بندہ بننے کے بجائے بادشاہ بن جائے، جب انسان اللہ کے حکم سے زیادہ اپنی خواہش کی اطاعت کرنے لگے۔ نفس کو خدا بنانا کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ معبود صرف وہ ہوتا ہے جسے سجدہ کیا جائے، لیکن قرآن ہمیں ایک اور حقیقت بتاتا ہے۔ انسان جس کی اطاعت سب سے زیادہ کرتا ہے، جس کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، وہی عملی طور پر اس کا معبود بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، نفس کہتا ہے جھوٹ بول دو، فائدہ ہوگا۔ اگر انسان نفس کی بات مان لیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے حکم پر اپنی خواہش کو ترجیح دی۔ نیورو سائنس کے مطابق جب انسان جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، پورنوگرافی دیکھتا ہے، ریونج لیتا ہے، سوشل میڈیا ویلیڈیشن لیتا ہے، تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ڈوپامین انسان کو بار بار اسی پلیجر کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے گناہ آہستہ آہستہ ایڈکشن بن جاتا ہے، اور پھر حرام چیز نارمل محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی بار گناہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے، لیکن بار بار کرنے کے بعد دل سخت ہونے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شیطان ہر وقت سامنے آ کر گمراہ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے شیطان اکثر نفس کے راستے سے حملہ کرتا ہے۔ پھر شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ سورۃ النحل۔ یعنی گناہ نظر ہی نہیں آتا، وہ فریڈم لگتا ہے، سیلف ایکسپریشن لگتا ہے، پلیجر لگتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن بورنگ لگتا ہے، دعا میں آنسو نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ماڈرن ورلڈ آپ کے نفس کو اوور سٹیمولیٹ کر چکی ہے۔ شارٹ ویڈیوز، انسٹنٹ انٹرٹینمنٹ، انفینٹ سکرولنگ، کانسٹنٹ ڈوپامین ہٹس، دماغ انسٹنٹ پلیجر کا عادی ہو چکا ہے، اور پھر عبادت سلو محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا عبادت بورنگ ہو گئی ہے یا ہمارا نفس بیمار ہو چکا ہے؟ اپنے آپ سے چند سوال پوچھئے۔ جب اللہ کا حکم اور میری خواہش ٹکرائے تو میں کس کی بات مانتا ہوں؟ مجھے زیادہ فکر اللہ کی رضا کی ہوتی ہے یا لوگوں کی تعریف کی؟
گناہ کرتے وقت مجھے اللہ یاد آتا ہے یا صرف اپنی خواہش؟ اگر ان سوالات کے جواب سچے دل سے دیے جائیں تو انسان اپنے نفس کی حقیقت پہچان سکتا ہے۔ پہلا علاج قرآن، کیونکہ قرآن نفس کی آواز نہیں، اللہ کی آواز سناتا ہے۔ دوسرا علاج محاسبہ نفس، ہر رات خود سے پوچھیں آج نفس جیتا یا میں۔ تیسرا علاج دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم۔ چوتھا علاج اللہ کی یاد، جتنا دل اللہ کی طرف آئے گا نفس کی گرفت اتنی کم ہوتی جائے گی۔ توحید صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں، توحید یہ بھی ہے کہ میرا حاکم اللہ ہے، میرا نفس نہیں، میرا رہنما اللہ کا حکم ہے، میری خواہش نہیں، میری منزل اللہ کی رضا ہے، دنیا کی تعریف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے آزاد فرما کر اپنی خالص بندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور پھر پوری رات دل بے چین رہا ہو؟ ایسا محسوس ہوا ہو جیسے اندر سے کوئی آواز کہہ رہی ہو تم نے غلط کیا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں اور انہیں کوئی شرمندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں؟ کچھ دل گناہ کے بعد تڑپتے کیوں ہیں اور کچھ دل خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، اگر گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہوتا ہے تو کیا یہ واقعی بری بات ہے یا شاید یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے؟ حیران کن بات، قرآن نے 1400 سال پہلے اس راز کو صرف 3 الفاظ میں بیان کر دیا تھا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ایک نفس آپ کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، ایک نفس گناہ کے بعد آپ کو ملامت کرتا ہے، اور ایک نفس ایسے سکون تک پہنچ جاتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ آج ماڈرن سائیکالوجی ہیومن بیہیویئر، سیلف کنٹرول، گلٹ، انر پیس اور ایموشنل ریگولیشن پر ریسرچ کر رہی ہے، لیکن قرآن نے صدیوں پہلے انسانی نفسیات کا ایک ایسا نقشہ پیش کر دیا تھا جو آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ اور اب اصل سوال، اس وقت آپ کے اندر کون سا نفس حکومت کر رہا ہے؟ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ انسان اپنی خواہش نفس کو بھی معبود بنا سکتا ہے۔ آج ہم ایک اور اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے، کیا ہر نفس برا ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نفس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ایک نفس گناہ پر ملامت کرتا ہے، اور ایک نفس اللہ کی یاد میں سکون پا لیتا ہے، نفس امارہ۔ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ سورہ یوسف 12:53۔ یہ نفس کی سب سے خطرناک حالت ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہر وقت خواہشات کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ کہتا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، بس ایک بار گناہ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب یہی کرتے ہیں، دل کی سنو۔ یہی وہ نفس ہے جس پر شیطان سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق ہیومن برین میں ایک ریوارڈ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ جب انسان پلیجر لیتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، ایڈکٹیو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ یہ ڈوپامین
इंसान को बार बार इसी अमल की तरफ खींचता है। इसीलिए पोर्नोग्राफी एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, गैम्बलिंग, ड्रग्स, लस्ट, जिना सब आहिस्ता आहिस्ता नफ्से अम्मारा को मजबूत करते जाते हैं। यानी कुरान जिस नफ्से अम्मारा की बात कर रहा था, साइंस आज उसे इम्पल्सिव बिहेवियरल सिस्टम कहती है। नफ्से अम्मारा की निशानियां गुनाह के बाद शर्मिंदगी ना होना, हराम को मामूली समझना, इबादत में सुस्ती, गुस्सा काबू ना होना, हर वक्त ख्वाहिशात के पीछे भागना, अपनी गलती तस्लीम ना करना। जब ये अलामात बढ़ने लगे तो समझ ले नफ्से अम्मारा गालिब आ रहा है। दूसरा नफ्स, नफ्से लव्वामा। मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। सूरह अल-क़यामा 75:2। ये नफ्स इंसान के अंदर मौजूद कॉन्शियंस है। अगर इंसान गुनाह करे और फिर दिल बेचैन हो जाए तो ये नफ्से लव्वामा है। अगर झूठ बोलने के बाद अंदर से आवाज आए तुमने गलत किया, ये नफ्से लव्वामा है। अगर नमाज कज़ा होने पर दिल तड़पे, ये नफ्से लव्वामा है। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी उसे कहती है मॉरल अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, गिल्ट मैकेनिज्म। और हैरान कुन बात, रिसर्च बताती है कि हेल्दी गिल्ट इंसान को सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाती है। यानी गुनाह पर शर्मिंदगी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यही ईमान की निशानी होती है। एक बहुत अहम हकीकत, बाज लोग कहते हैं मेरा दिल बहुत खराब है, मैं गुनाह करके बहुत परेशान होता हूं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है, क्योंकि मुर्दा दिल गुनाह के बाद परेशान नहीं होता, जिंदा दिल तड़पता है। इसलिए अगर गुनाह के बाद आपका दिल बेचैन होता है तो शायद ये इस बात की निशानी है कि आपका दिल अभी जिंदा है और अल्लाह अब भी आपको अपनी तरफ बुला रहा है। तीसरा नफ्स, नफ्से मुतमइन्ना। ये नफ्स की सबसे आला हालत है। ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौटा, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। सूरत अल-फज्र 99, 27 से 28। ये वो नफ्स है जो दुनिया से नहीं अल्लाह से सुकून लेता है। उसे दुनिया मिले तो शुक्र करता है, दुनिया छिन जाए तो सब्र करता है, लोग तारीफ करें तो आजिज़ी इख्तियार करता है, लोग मुखालफत करें तो अल्लाह पर भरोसा रखता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है इबादत स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है, जिक्र नर्वस सिस्टम काम करता है, सजदा इमोशनल प्रेशर रिड्यूस करता है, ग्रैटिट्यूड एंजाइटी कम करती है। यानी इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल हीलिंग सिस्टम भी है। हम किस मकाम पर हैं? अब सवाल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। क्या मेरा नफ्स मुझे गुनाह पर उभारता है या गुनाह पर मलामत करता है या अल्लाह की याद में सुकून पाता है? हर इंसान को अपने नफ्स का जायजा लेना चाहिए। नफ्से अम्मारा से मुतमइन्ना तक का सफर, ये सफर एक दिन में तय नहीं होता, ये मुसलसल स्ट्रगल है। नमाज से, कुरान से, जिक्र से, तौबा से, मुहासबे नफ्स से और सबसे बढ़कर अल्लाह की मदद से। मेरे भाइयों, हम सब के अंदर ये तीनों कैफियतें किसी ना किसी दर्जे में मौजूद हैं। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान कभी गुनाह ना करे, असल कामयाबी ये है कि वो अपने नफ्स को गुनाह का गुलाम बनने के बजाय अल्लाह का बंदा बना ले। अल्लाह ताला हमें नफ्से अम्मारा के शर से बचाए, नफ्से लव्वामा की बेदारी अता फरमाए और नफ्से मुतमइन्ना के मकाम तक पहुंचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जहन्नम में जाने वाले सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? वो जो गुनाह करते हैं? नहीं, बल्कि असल खतरा वो लोग हैं
जो गुनाह भी करते हैं और फिर खुद को नेक भी समझते हैं, यही वो लोग हैं जिनकी इस्लाह कभी शुरू ही नहीं होती। ज़रा सोचिए, अगर इंसान को अपनी बीमारी का एहसास ही ना हो तो वो इलाज कैसे करेगा? और यही सबसे ख़तरनाक बीमारी है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुनाह नहीं, वो इंसान को सिर्फ गुनाह नहीं करवाता, बल्कि ये यकीन है कि मैं गलत नहीं हूँ। हैरानकुन बात, मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए खुद को मुसलसल धोखा देता रहता है। यानी कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं होता, बल्कि उसका अपना ईगो होता है। और कुरान ने इस बीमारी को 1400 साल पहले एक्सपोज कर दिया था। पिछली किस्त में हमने जाना कि नफ्स की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। आज हम नफ्स के उस ख़तरनाक धोखे पर बात करेंगे जो इंसान को गुमराह भी करता है और उसे एहसास भी नहीं होने देता। वो धोखा है मैं ठीक हूँ। इब्लीस की असल तबाही क्या थी? सबसे पहले नाफरमान कौन बना? इब्लीस। लेकिन गौर कीजिए, असल मसला सिर्फ नाफरमानी नहीं था। असल मसला ये था कि उसने अपनी गलती को गलती मानने से इनकार कर दिया। मैं उससे बेहतर हूँ। सूरत अल-आराफ 7:12। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ईगो था, तकब्बुर था, सेल्फ सुपीरियॉरिटी थी। और यही चीज़ उसकी हमेशा की तबाही बन गई। और मॉडर्न साइकोलॉजी इसको एक नाम देती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी जब इंसान गलती करता है तो उसका दिमाग खुद को गिल्ट से बचाने के लिए गलती को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स जानता है कि झूठ गलत है, लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसका दिमाग फौरन कहता है मैंने किसी की भलाई के लिए कहा था। एक शख्स जानता है कि गीबत गुनाह है, लेकिन फिर कहता है मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा था। एक शख्स जानता है कि वो गलत है, लेकिन उसका नफ्स कहता है नहीं, तुम मजलूम हो। और यही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। जब हकीकत बदल नहीं सकती तो इंसान अपनी कहानी बदल लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी गलती को गलती समझना छोड़ देता है। और इंसान गुनाह नहीं छोड़ता, बल्कि गुनाह का नाम बदल देता है। यहां से इंसान का ज़वाल शुरू होता है, क्योंकि अब वो गुनाह नहीं कर रहा होता, वो खुद को जस्टिफाई कर रहा होता है। नफ्स कैसे धोखा देता है? नफ्स कभी इंसान से ये नहीं कहता तुम गलत हो। वो हमेशा कहता है तुम स्पेशल हो, तुम विक्टिम हो, तुम जस्टिफाइड हो, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, तुम्हारा तकब्बुर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी जिद असूल पसंदी है। यानी नफ्स गुनाह का नाम बदल देता है और इंसान धोखे में आ जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हम तुम्हें बताएं कि आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? वो लोग जिनकी दुनिया की कोशिशें ज़ाया हो गईं और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सूरत अल-कहफ 18:103 से 104। ज़रा सोचिए, वो लोग गुनाह करते हुए नहीं मरे, बल्कि खुद को नेक समझते हुए मर गए। यही सबसे खतरनाक अंधेरा है। और आज का इंसान वो भी यही कर रहा है। बस फर्क ये है कि आज के पास नाम ज्यादा है, गुनाह बदल गए, लेकिन नफ्स के बहाने नहीं बदले। सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, बाउंड्रीज, आई एम जस्ट रियल, लेकिन अंदर नफ्स की वही पुरानी बीमारी, मैं ठीक हूं। और यही वजह है कि बाज़ लोग पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर चलते रहते हैं, मगर उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि वो भटक चुके हैं।
آج انسان اپنی زندگی نہیں جیتا، وہ اپنی امیج جیتا ہے۔ اور مسئلہ صرف لائکس یا فالوورز نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی حقیقت سے زیادہ اپنی ریپوٹیشن کی فکر کرتے ہیں۔ پہلے لوگ گناہ چھپاتے تھے، آج لوگ صرف اپنی امیج بچاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے میں واقعی کیسا انسان ہوں، ہم یہ پوچھتے ہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور جب انسان کی نظر اللہ سے ہٹ کر لوگوں کی نظروں پر لگ جائے تو ایگو خاموشی سے طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ہزاروں تعریفیں سن لیتے ہیں لیکن ایک تنقید برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ مسئلہ تنقید نہیں ہوتا، مسئلہ زخمی انا ہوتی ہے۔ اور یہی ماڈرن نارسسزم کی ایک شکل ہے۔ سچا مومن وہ نہیں جو خود کو کامل سمجھے، بلکہ وہ ہے جو ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی بھی اپنے ایمان کے بارے میں خوف رکھتے تھے، اور آج ہم گناہوں کے باوجود اپنے آپ سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ جامع ترمذی۔ یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی مومن کی نشانی ہے۔ اپنے آپ سے چند سوال پوچھئے۔ جب کوئی میری غلطی بتاتا ہے تو مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ میں فوراً صفائیاں کیوں دینے لگتا ہوں؟ مجھے تنقید برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ میں سچ سننا کیوں نہیں چاہتا؟ کیا میں حقیقت چاہتا ہوں یا صرف اپنی امیج بچانا چاہتا ہوں؟ اگر یہ سوال انسان سچے دل سے پوچھ لے تو اصلاح کا سفر شروع ہو سکتا ہے۔ اصلاح وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان یہ مان لے میں غلط ہو سکتا ہوں۔ پہلا قدم، اپنی غلطی ماننے کی عادت ڈالے۔ ہر وقت خود کو ڈیفینڈ کرنا بند کرے۔ دوسرا قدم، تنہائی میں محاسبہ نفس، خاموشی میں اپنا احتساب کرو۔ تیسرا قدم، قرآن کے سامنے خود کو پیش کرنا۔ چوتھا قدم، دعا، اے اللہ مجھے میری حقیقت دکھا دے۔ ایک خوفناک حقیقت، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف گناہ کریں، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کریں اور پھر خود کو نیک بھی سمجھتے رہیں، کیونکہ جس دن انسان اپنے عیب دیکھنے لگتا ہے اسی دن اس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، اور جس دن انسان خود کو مکمل ٹھیک سمجھنے لگتا ہے اسی دن اس کی روحانی موت شروع ہو جاتی ہے۔ اصل جنگ باہر نہیں، اندر ہے، اور جو انسان اس جنگ کو نہیں دیکھتا وہ سب سے زیادہ ہار رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے لگتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا فتنہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک قید وہ ہوتی ہے جس میں انسان قید بھی ہو اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے دھوکوں سے بچائے اور ہمیں وہ آنکھ دے جو حقیقت دیکھ سکے۔ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہر دن اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں انبیاء کیوں بھیجے؟ کتابیں کیوں نازل کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کیوں دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیوں کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کیں؟ کیا انبیاء صرف عبادات سکھانے آئے تھے یا عبادات کے ذریعے دلوں کو بدلنے آئے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل جنگ انسان کے دل کے اندر تھی۔ ایک طرف
اللہ اور دوسری طرف نفس، خواہش، شہرت، دولت، انا، دنیا، اور یہی پورے قرآن کا مرکزی پیغام ہے، توحید۔ حیران کن بات، ماڈرن سائیکالوجی بھی آج یہ کہتی ہے انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اس کے اندر چلتی ہے۔ آج ہم اس پوری گفتگو کے خلاصے تک پہنچتے ہیں اور ایک بہت اہم سوال سے آغاز کرتے ہیں، اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اسلام صرف ریچولز کا نام ہے یا انسان کے دل کو آزاد کروانے کا نظام ہے؟ توحید صرف کلمہ نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید صرف یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ بے شک یہ توحید کا آغاز ہے، لیکن توحید کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ اعلان میری زندگی میں سب سے بڑا صرف اللہ ہے، میرا فیصلہ اللہ کے مطابق، میری محبت اللہ کے لیے، میرا خوف اللہ سے، میری امید اللہ سے، میری اطاعت صرف اللہ کی۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو بت نہیں پوجتے، لیکن ذرا غور کریں، کیا ہر بت پتھر کا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ سورۃ الجاثیہ 45-23۔ آج بھی بت موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے شکلیں بدل گئی ہیں۔ کسی کا بت پیسہ ہے، فیم ہے، فالوورز ہیں، لگژری لائف سٹائل ہے، اپنی امیج ہے، اور بعض اوقات سب سے بڑا بت انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ عبادت میں لذت کیوں ختم ہو گئی؟ آج لوگ کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں، قرآن میں اثر نہیں، دعا میں آنسو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن دل میں کسی اور کی بڑائی بیٹھی ہوتی ہے۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عملی زندگی میں اطاعت خواہشات کی کرتے ہیں، اور جب تک دل کے جھوٹے معبود نہیں ٹوٹتے، عبادت کی روح مکمل طور پر زندہ نہیں ہوتی۔ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربانی کیا تھی؟ صرف جانور کی قربانی نہیں، انہوں نے اپنی خواہش قربان کی، اپنے نفس کو اللہ کے تابع کیا، اپنی سب سے بڑی محبت کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ اسی لیے وہ خلیل اللہ بنے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیے کا مطلب نفس کو ختم کرنا نہیں، بلکہ نفس کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے۔ جب نفس کہے حرام مال لے لو اور انسان کہے نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ جب نفس کہے بدلہ لے لو اور انسان معاف کر دے، یہ تزکیہ ہے۔ جب نفس کہے لوگوں کو دکھاؤ اور انسان اخلاص اختیار کرے، یہ تزکیہ ہے۔ سائیکالوجی ایک دلچسپ بات بتاتی ہے، انسان اس چیز کی عبادت ضرور کرتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر سب سے اہم چیز دولت ہو تو دولت اس کا معبود بن جاتی ہے۔ اگر سب سے اہم چیز لوگوں کی رائے ہو تو اپروول اس کا معبود بن جاتا ہے، اور اگر سب سے اہم چیز نفس ہو تو انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسے قرآن نے صدیوں پہلے بیان کیا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ جس کے پاس پیسہ ہو، فیم ہو، پاور ہو، فالوورز ہوں۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ سورۃ الشمس 91:9۔ اور وہی ناکام ہوا
جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں دبا دیا۔ آج رات تنہائی میں خود سے ایک سوال پوچھئے، میرے دل میں سب سے بڑا کون ہے، اللہ یا میرا نفس؟ اللہ یا دنیا؟ اللہ یا لوگوں کی رائے؟ یہ ایک سوال انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی پوری دعوت صرف چند الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کو ایک مانو اور اپنے نفس کو اس کا تابع بنا لو۔ جب دل میں توحید زندہ ہو جاتی ہے تو عبادت میں لذت آتی ہے، اخلاق خوبصورت ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی پہچان پیدا ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اس پوری سیریز کا خلاصہ صرف ایک جملہ ہے، نفس چاہتا ہے کہ انسان خود کو مرکز بنا لے، اور توحید سکھاتی ہے کہ مرکز صرف اللہ ہے۔ اور شاید انسان کی پوری زندگی اسی ایک جنگ کا نام ہے کہ دل کے تخت پر اللہ بیٹھتا ہے یا نفس۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے نفس، شہرت، دنیا، انا اور خواہشات کے جھوٹے معبود نکال دے اور ہمارے دلوں کو اپنی خالص توحید سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ میں ایک بھی نیا سوال پیدا کر سکی ہے یا آپ کے دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی جگا سکی ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک ریمائنڈر کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن، صحیح احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں ایسی مزید ہڈن ریالٹیز اور حیران کن حقائق ایکسپلور کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ اور یاد رکھیں، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ وہ نور ہے جو انسان کی سوچ، دل اور پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔